والد صاحب کا وہ تو دنیا میں نہیں، لیکن ان کی کتاب ہے وہ زندہ ہے رکھے ہوئے، تو ان کے لیے ایوارڈ ہم نے رکھا ہوا ہے، وہ بھی گزاریں گے. ان کے بیٹے ہیں خالد یوسف صاحب سرگودس ہیں، وہ لیں گے. اس کے بعد ہم ڈاکٹر صاحب کو سنیں گے ان کی باتیں، اور ڈاکٹر صاحب کی باتیں ایسے سن کے آپ کو محسوس ہوگا کہ آپ میری باتیں سنتے رہیں. اکرم خان صاحب ہیں میری ٹیم کا حصہ ہیں. اکرم خان صاحب مبارکباد اور خوش آمدید آپ یہاں پہ آئیں. تو آپ سب کا بہت بہت شکریہ. اضلاع سے مہمان تشریف لائے. یونس صاحب آپ بھی بیٹھیں گے، شامی صاحب تشریف رکھیے گا. اب ایک ایوارڈ ہے جو ابھی تک میٹنگ میں ہے، جناب حافظ یوسف آزاد صاحب، ان کی کتاب کا نام ہے آئینہ آسان. تشریف لائیے گا آپ کے. جی میں بہت آپ کی شکر گزار ہوں پہلے تو کہ آپ نے مجھے موقع دیا، اور دوسرا یہ ہے کہ علمی اور ادبی جو ہیں اس میں برتر ہیں، برابر ہیں. اور آج کے پروگرام کے حوالے سے یہ کہ 103 کتابوں کے خالق جیسے بندے کا الحمرا آرٹس کونسل لاہور میں پروگرام ہونا ایک اور مائل سٹون ہے. بہت بہت خوبصورت پروگرام تھا، اور اس سوسائٹی کو کوئی جوان ہے، بچہ ہے، بڑا ہے، بزرگ ہے، سب نے مل کے کرنا ہے، کیونکہ یہ ہمارا پاکستان ہے اور ہم سب کو اس کی ترقی کے لیے، علم کے لیے، اس کی روشنی کے لیے کام کرنا چاہیے. السلام علیکم، میں روبینہ شاہین، میرا تعلق لاہور سے ہے، اور میں ایک کالمسٹ ہوں، ناولسٹ ہوں، اور شاعرہ بھی ہوں. آج کا ایونٹ ماشاءاللہ بہت اچھا، بہت کامیاب اور بہت پروکار تھا. مختلف شہروں سے بلکہ پورے پاکستان سے رائٹرز نے اس میں شرکت کی اور ایوارڈز حاصل کیے. ماشاءاللہ بہت اچھا پروگرام رہا، بہت پروکار رہا. آج کل تو جو مطلب یہ ڈیجیٹل زمانہ آ گیا ہے، تو لوگ سب جو ہے بالکل اپنے واٹس ایپ اور یہ فیس بک اور اس طرف چلے گئے. لوگ اس طرف توجہ نہیں دیتے ہیں، تو اسی لیے جو ہے مطلب وہ پڑھائی جو ہے وہ نہیں کریں، کتاب نہیں پڑھتے ہیں کوئی جو ہے. پیغام یہی ہے کہ میں عرب ہوں اور میں اردو کے فروغ کے لیے اردو کے لیے کام کر رہا ہوں. آپ بھی اپنی زبان کو سنبھالیں، ورنہ ایسا نہ ہو جائے کہ آخر میں ایک عرب ہی رہ جائے اردو بولتے ہوئے. میں سرخیل ادب فاؤنڈیشن کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اتنی خوبصورت تقریب کا اہتمام کر کے ادب کو، شعر کو، افسانے کو، ناول کو ایک نئی روح عطا کی ہے. تو اس طرح کی تقاریب جس طرح لاہور میں ہوئی، میری تمنا ہے کہ یہ رفتہ رفتہ بڑے شہروں کے سے ہوتی ہوئی یہ ڈسٹرکٹ سطح پر اس طرح کی تقاریب ہونی چاہیے. اس کا فائدہ بھی کتاب کو ہوگا. آنے والے دنوں میں کتاب کی اہمیت بڑھے گی، نوجوان نسل کتاب کی طرف متوجہ ہوگی. ناظرین، آپ کا اپنا میزبان ہے میں رحمان، نیوز 24 کے حوالے سے اس وقت موجود ہے خیال رحمان پروگرام میں. ایک ایسی شخصیت سید محمود الحسن صاحب جن کا تعلق علمی و ادبی سرگرمیوں کے ساتھ. آج ہم ان سے بات کریں گے موجودہ سیاسی نظام میں نوجوان نسل کی کتاب سے دوری کے حوالے سے کیا کہیں گے، اور آج کے جو ایونٹ ہوا ہے علمی و ادبی حوالے سے یہ کیا کہیں گے. جی بہت شکریہ. اصل میں دو چیزیں ہوتی ہیں انسان کی زندگی میں کہ وہ جن سے وہ کتھارسس کرتا ہے، یا وہ جب تھکا ماندہ ہو، پریشان حال ہو، تو اس کی ریلیکس ہونے کے لیے دو تین چیزیں ہیں. ایک تو وہ یا تو وہ کوئی غلط ایکٹیویٹی میں، کسی ایسی محفل میں، شراب و کباب کی محفل میں چلا جائے تو وہاں پہ اپنے غم دکھ دور کرے. دوسرا یہ ہے کہ اس طرح کی علمی ادبی محفلوں میں وہ چلا جائے، اس کا انعقاد کرے، تو ایک جو اس کی کتھارسس ہوتی ہے، اس کی معاشرے کو، قوموں کو راستہ دکھانے والے. آج کے ایونٹ کے حوالے سے حکومت پنجاب اور ارباب اختیارات کو ایسی سرگرمیوں کے حوالے سے کیا پیغام دینے جا رہے ہیں؟ جی اس میں یہ ہے کہ بہت پہلے کی بات ہے، ایوب خان کے دور پہ کہ رائٹرز گلڈ بنی تھی، اور وہ بھی ایک جو ہے ابھی بھی ہے، لیکن وہ سمجھیں کہ وہ نہ ہونے کے برابر ہے، اس کا مقصد ہو چکا ہے. اس وقت کوئی بھی حکومتی سطح پہ کسی قسم کی کوئی ایسی تنظیم نہیں ہے یا کوئی ایسا ادارہ نہیں ہے کہ جو کہ ادب کو پروموٹ کرے.
اگر کوئی ہیں تو وہ ان کی کوئی ایکٹیویٹی نظر نہیں آتی. تو ہماری جو تنظیم ہے بزم سرخیل ادب، یہ رجسٹرڈ تنظیم ہے. 25 سال پہلے ہم نے اس کو درج کرایا تھا. تو اس کے پلیٹ فارم پہ ہم مختلف تقریبات کا انعقاد کرتے ہیں. آج ڈاکٹر زبیر فاروق العرشی جو کہ دبئی کے کنگ ہیں، ان کے یہ غزل ہیں اور ان کی 103 کتابیں اردو میں. یہ عربی ہو کے اردو بولتے ہیں بہت اچھا. عربی اردو کے میں انہوں نے کتابیں لکھی ہیں. تو آج کی صدارت کے وہ آج کے محفل کے وہ صدر محفل تھے. جی میڈم، آپ کو میڈل ملا ہے آج اس تقریبات میں، تو آپ آج کے دن کے حوالے سے آپ کیا کہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں بزم سرخیل ادب کے چیئرمین اور انتظامیہ کو مبارکباد پیش کرتی ہوں کہ جنہوں نے اتنا خوبصورت پروگرام یہاں پہ منعقد کروایا. جہاں تک گولڈ میڈل کی بات ہے، الحمدللہ میری یہ 15ویں کتاب ہے، کہیں طالب سسیر ہوتی ہے، اور اس پر یہ 15واں ہی ایوارڈ یا میڈل ہے اور ابھی تک اس کی رونمائی نہیں ہوئی. اور یہ بہت بڑی بات ہے کہ آپ ادیبوں کو، شاعروں کو، لکھاریوں کو پروموٹ کرنے کے لیے اس طرح کے پروگرامز کریں. ابھی جیسا کہ گیلانی صاحب کہہ رہے تھے، حکومت پاکستان کو بھی اس سلسلے میں جس طرح وہ بچوں کے ادب کے حوالے سے قومی کانفرنسز کروا رہے ہیں، اسی طرح ان کو بڑوں کے ادب کے حوالے سے بھی کانفرنسز ملکی سطح پر سرکاری لیول پہ کروانی چاہیے. اور جس طرح گیلانی صاحب نے یہاں پورے پاکستان سے ادیبوں، لکھاریوں، صحافیوں، شاعروں، مختلف ادب کی جو اصناف ہیں ان سے لوگوں کو یہاں پہ اکٹھا کیا اور بہت اچھا ان کو رسپانس ملا. جی ناظرین، ان کا کہنا تھا کہ ایسے پروگراموں کو سرکاری سطح پہ کیا جائے تاکہ نوجوان نسل میں شعور کو بیدار کیا جا سکے. علمی اور ادبی سرگرمیوں کو ثقافتی سطح پہ فروغ دینے کے لیے بہت ضرورت ہے. اسی کے ساتھ اپنے میزبان ایم اے رحمان کو نیوز 24 سے اجازت دیجیے.